ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو درجات كفيلا۔ جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم۔ اللہ اللہ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون۔ وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، آج اس ادارے کے لیے
اور شہر چنیوٹ میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے جتنے مہمانوں کو موزبانہ محبتوں بھری دعوت دی گئی، ان تمام مہمانوں کے لیے، جن کے بچے اور بچیوں نے آج الحمدللہ جو پڑھایا گیا اور جو پڑھا، ان تمام پڑھنے والے اور ان کے والدین کے لیے بہت ہی بڑا خوشی کا دن ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جامعہ فتح العلوم نے اپنی ایک نمایاں کارکردگی عوام الناس کے سامنے، خصوصاً ان بھائیوں کے سامنے، ان بزرگوں کے سامنے پیش کی جنہوں نے اپنے حلال کی کمائی میں سے گاہے گاہے اس مدرسے کے ساتھ پورے سال میں تعاون کیا۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو یہ بھی سن لیجئے کہ آپ نے جو تعاون کیا اس میں آپ نے احسان کوئی نہیں کیا۔ ہماری پاک کمائی جو اللہ نے دی، کرائے پہ کوئی کس کو مکان دے وے، دکان دے وے، حتیٰ کہ کرائے پہ کسی کو گاڑی دیتا ہے یا یار کو گاڑی دیتا، کہتا دیکھنا یار پیٹرول میں نے کل بھروایا تھا، پیٹرول احتیاطاً بھروا لینا، اول تو ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اللہ نے اتنا بڑا ہمیں وجود عطا فرمایا، اس وجود کو قائم دائم رکھنے کے لیے اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، پھر اضافی سہولیات اللہ نے عطا فرمائی، گاڑی کے بغیر بھی گزارا ہو رہا، گاڑی والے کا بھی گزارا ہو رہا، یہ اضافی سہولت ہے۔ ایک کپڑے میں بھی گزارا ہو رہا، 30 جوڑوں میں بھی گزارا ہو رہا، یہ اضافی سہولت ہے۔ کھانے میں گھی ڈال دیا گیا، صحابہ اکرام کے سامنے رکھا گیا، کہنے لگے یہ 2 سالن جمع ہو گئے، سالن اس میں گھی، فرمایا گھی علیحدہ سالن ہے، اور جو پکا جا رہا گوشت کی بوٹی ہے، سبزی ترکاری باجی کا قتلہ، یہ 2 سالن ہو گئے بھائی۔ ہمارے ہاں تو جب بھی گھر جاؤ بس یہی پکایا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے جنت میں دینے کا وعدہ کیا، ہم وہ چیزیں جنت کی دنیا کے دسترخوان پہ لینا چاہتے ہیں۔ آرام کا، سکون کا، سہولت کا وعدہ اللہ نے جنت کا کیا، یا دنیا کے اندر طلبگار ہیں، سارے دھکے کھا رہے پھر رہے، سکون نہیں آئے گا ہی نہیں۔ تو اگر ایک کمرے کا مکان آپ کسی کو کرائے پہ دیں تو میرے بھائی مہینے بعد کرایہ وصول کریں گے، ایکڑ کماد کے، گیہوں کے، چاولوں کے، کپاس کے اللہ دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرا حق مجھے دے دے۔ میری زمین کو میں نے بالکل پلین دی تھی، تو نے پھاڑ دیا، میں نے تجھے کچھ کہا؟ سردی کے موسم میں کچھ ٹھنڈے پانی میں انگلی ڈال سکتا، تو نے میری پوری زمین کو گیلا کر دیا، اس نے کبھی طرح سے شکایت کی؟ بغیر پیٹرول کے، بغیر ڈیزل کے، بغیر سولر سسٹم کے چاند چمکتا رہا، سورج دمکتا رہا، چمک دمک کا میں نے تیرے سے کبھی کرایہ وصول کیا؟ یہ سبزیوں ترکاریوں کو چاند اپنی بھینی بھینی ستارے مٹھاس دے کر، روشنی دے کر خوبصورت اور مٹھا پیدا کرتے رہے، کڑوا پیدا، کبھی تیرے سے کوئی مطالبہ کیا؟ جب تو جانے لگا میں نے کہا 60 تو لے جا، 10 مجھے دے جا، 5 مجھے دے جا، تو کتنا نکما ہے، اپنا کھا رہا میرا بھی کھا کے جا رہا، یہ ہونے نہیں دوں گا۔ سگی بہن کو اپنا حق نہیں دیتا کہ جو تیرا ہے وہ لے جا، حتیٰ کہ کوشش کر تو چھوڑ کے چلی جا۔ بیٹی کا حق پورا دے رہا، زیادہ نہیں دے رہا۔ سگے بھائی کا، ایک بیڑے میں کھیلنے والے، ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والے، بننے والے، ایک ماں کی گود، بھئی حصہ برابر، انصاف تو میرے نبی نے کہا ہے نا۔ یہاں نبی بڑا یاد آتا ہے، حساب کرنا سنت نہیں، حساب تو کرو، اللہ کے نبی نے کہا گن کے دو، گن کے لو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھو، اللہ کے نبی یہ نہیں کہا کہ 5 وقت کی نماز سنت نوافل کے ساتھ پوری ادا کرو، یہ کہا گن کے دو، گن کے لو۔ جا اپنا مفاد، وہاں اللہ کا نبی، جا مفاد کوئی نہیں، وہاں اللہ کا نبی کوئی نہیں۔ عجیب ایک ڈرامہ چل رہا ہے، اللہ یہ ساری سیریل کو دیکھ رہا ہے، ساری سیریل کو، اور اس ڈرامی کی کہانی جب 20 سال کے بعد دوبارہ رپیٹ ہوگی، کچھ قبر میں، کچھ میدان محشر میں، یہ ہوگی۔ کیا پکڑتا تھا، کیا دیکھا تھا، دکھاویں گے بھی، بتلاویں گے بھی، جتاویں گے بھی۔ وعدہ کیا کر کے آئے تھے، کر کیا کر رہے ہیں، اس پر سنو۔ پیدا نہیں ہوا، اللہ نے اس کی کارستانیہ قرآن کے اندر بیان کی۔ اتجعل فیہا من یفسد، فرشتے کہنے لگے ان کو پیدا کرنا ہے،
کہا میں نے فرشتوں کو خبردار ان کو کچھ نہ کہیو، یہ میرے ہیں۔ جب دنیا کے اندر آ کے مجھے کراس کر کے کسی اور کی طرف جا رہے ہو، پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے تمہارے پر، ایسے تو نہیں تھے، تم کیسے بن گئے ہو؟ یا حسرتن، حسرت ہے تمہارے پہ، میں نے بنا کے کیسے بھیجا تھا، بن کیسے گئے؟ مجھے تھانے کا چھتر ہوتا ہے نا، آجا میرے بال ماں تیرا انتظار ہے، ایک تیار پڑا ہے وہاں پہ، بچ جائے اس سے۔ کہیں تو اولاد کے ہاتھوں سے چھترول، کہیں بیوی کے ہاتھوں سے چھترول، کبھی یار کے ہاتھ سے چھترول، کبھی محلے والوں سے پٹواوے گا۔ اگر تو میرے دیے ہوئے جسم کو میرے تابع نہیں کر کے آوے گا، ڈاکٹروں کے پاس ڈال لوں گا، سوئیاں چبو چبو کے تیرے جسم کا بیڑا غرق کر دے گا۔ اگر اس جسم کو میری رحمت والی ڈولی میں نہیں سجائے گا 5 وقت، تو ایسے ایسے پھاڑ پیدا کر دوں گا، دنیا کہے گی شکر شکر ہے، میں کہوں گا نافرمانی نافرمانی۔ 11 مہینے کھاوے گا اور 1 مہینے رمضان کے روزے رکھ کر معدے کو پورے جسم کو آرام نہیں دے گا، پوری دنیا کی میڈیسن حکیم اطباء سے جا کے مشورے کر لے، تیرے اندر کے نظام کا ایسا بیڑا غرق کروں گا، موت تک پھر کوئی سے سدھار نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، چل رہا ہے ایک نظام، اس کے تحت انسان کی خوشیوں کو، غمیوں کو، انسان کی وجود کو جوڑا اللہ نے۔ صبح صبح موٹر چلی، مسجد کی چلی، قاری عثمان صاحب نے مولوی صاحب سے کہا، یعقوب نے کسی سے کہا، ارے موٹر بند کر دو، ارے موٹر بند کر دو، 2 گھنٹے سے چل رہی، جل جائے گی، بجلی جو ہے وہ لوڈ کبھی کم ہو رہے کے بذات بند کر دو، کم۔ گھر کے اندر چلی، اور کم بند کر دے، کم بخت، جیسے ہمارے گھر کے ماحول ہیں۔ تو موٹر کا پتہ ہے 2 گھنٹے یہ چلے گی، تیسرے گھنٹے میں اس میں سے گھونگوں کی آواز آنے لگ جائے گی۔ تو اس بندے کا بھی پتہ ہے دن کے اجالے میں چل، رات کے اندھیرے میں چلے گا تو بستر پر کھو 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 کی آواز آنے لگ جائے گی۔ چنوٹ کا بازار، اللہ تو بہت سادے لفظوں میں سمجھا رہا ہے، کوئی ABC سیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کوئی عربی سیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں، کوئی پنجابی سیکھنے، سادے لفظوں میں اللہ اپنی نشانی سمجھا رہا ہے۔ صبح بازار کھلا، شام کو بند ہو گیا، شٹر ڈاؤن ہوئے تو پتہ لگا بازار بند، شٹر کھلے تو بازار کھلا۔ رات کو یہ خود بخود آنکھوں کے شٹر ٹھک کر کے نیچے گرے، پتہ لگا اندر مشینری کا بازار بند ہو گیا، اب اسے بستر پہ ڈال دے، ختم۔ پھر تو یوں کر کے دیکھ رہا ہے، جھٹکے کھا رہا ہے، اللہ کرے غلط کر رہا ہے، آنے والے وقتوں میں پچھتاوے گا۔ اور جب صبح ہوئی، اذان کا وقت ہوا، خود بخود یہ شٹر پورے وجود کے ہلنے سے پہلے، سب سے پہلے پلک ہلی، اٹھ، اب یہ کام ختم، تیری مشینری کو اچھی طرح ٹیوننگ کر دی، تیل تول دے دیا، ایسی ہے فٹ فاٹ ہے، جہاں مرضی چلا، دوڑ کے چلا، بھاگ کے چلا، 7 میل پیدل دوڑ، پیدل چل، کھا پی، پروٹھے کھا، مکھن کھا، پوریاں کھا، چنے کھا، حلوے کھا لے، جیم کھا لے، انڈے کھا لے، دیسی یخنی پی لے، ٹھیک ہے، لیکن رات کو خبردار اس کو آرام دیے۔ جو تو نے اتنا کچھ کھایا ہے، جب تو یوں کر کے دائیں کروٹ سے بسمک اللہم یا اللہم بسمک منہ دعا پڑھ کے سوئے گا، اب پھر ہم بتائیں گے خون کہاں بنانا ہے، کہاں پہنچانا ہے، کون سی گندی چیزیں تو کھا گیا، وہ پخانے کے ذریعے کو پی گیا، وہ پیشاب کے ذریعے ہم نے نکال لیے۔ یہ ہمارا ایک نظام ہے، کب کا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات آرام کی، دن کام کا۔ اب جب تو اٹھے گا 12 بجے اور رات کو سوئے گا 4 بجے تو سورا نظام تیرا گڑبڑ ہوگا۔ پھر بندے تجھے فرشتے تیرے منہ کے اندر، جبڑے کے اندر ہاتھ ڈالیں گے، گھر والے تیرے پجامہ کھینچیں گے، تو ادھر کو جائے گا، حاجی صاحب اے بھی کر جاندہ، حاجی صاحب اے بھی کر جاندہ، حاجی صاحب سب کچھ کر کے جاندہ، قبر کا انتظام نہ کر کے جاندہ۔ پلازہ بڑھاندے پہ ایسی ادھورا چھڑ کے چلے گئے، ہرے حاجی صاحب دی کی خواہش سی، حاجی صاحب کی خواہش جنت میں جانے کی تھی، لیکن حاجی صاحب کے پلازہ لے ڈوبا۔ اتنے مکان تھے جب ہندوستان سے آئے تھے، اتنے مکان، اور وہ بھی کچے، بارش ہوا کرتی طبقے کرتے تھے، اوپر بوریاں اوڑھ کے، چھتری تھی کوئی نہیں، بوریاں اوڑھ کے اوپر پلاسٹک کے بورے سے اوڑھ کے جایا کرتے تھے، لپائی کیا کرتے تھے۔ اب ماشاءاللہ ایک اللہ اور دے،
ایک ہے، دو ہے، تیسری ہے، ہر جمعہ آ کے بیٹھ جائیں گے، شیخ صاحب ملک صاحب کہیں گے دعا فرماؤ جی سودا ہو رہا ہے۔ آپ سے میں نے جواب لینا ہے، دعا فرماؤ سودا ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب آپ کو گاڑی میں جھوٹا ڈلا کے لاؤں، بھئی کیا یہ وہ بیٹے کو دے دی، یہ میں نے نوی لی، تو ہم بیٹھ کے کیا کہ آئی صاحب اللہ برکت دے، اللہ اس میں برکت، اللہ اس کی حفاظت فرما دے۔ مولوی صاحب بچے بھیجو، اللہ کے مدارس کا مزاج گھٹتا جا رہا، پہلے تو اس گلی میں بچے، اس گلی میں موج میلہ لگا ہوا کرے تھا بھائی، کیا ہوا جی مکان بنائے بچوں کو بھیج دو، دعا کرتے ہیں آ کے اللہ مکان میں برکت دے۔ مکان تم بناؤ، دکانیں تم بناؤ، گاڑیاں تم لو، فیکٹریاں تم بناؤ، ہم تمہارے گھروں کے اندر رکشوں میں پیدل چل کے جائیں، قرآن پڑھ کے آئیں اور دعائیں بھی کر کے آئیں۔ جب قاری عثمان صاحب کہہ دیں کہ فتح العلوم کی میں نے شاخ بنائی تو کہتے ہیں مولوی صاحب کیا ضرورت تھی، پہلی کو تو آباد کر لو، دوسری کیوں بنا رہے ہو؟ فلانی مسجد کا افتتاح ہے، نئی مسجد، اچھا پہلی مسجد ساری آباد کر لی، بھر گئی پہلی مسجد آباد سے، اور پہلی تو بھر لو پھر دوسری بنانا، خام کا پیسہ ہے۔ اور یار جب ہم تمہارے کاموں میں قرآن پڑھ پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، تم ہمارے کاموں کی نفی کیوں کرتے ہو؟ اگر نفی مذمت، میرے عزیزو اگر دعا نہیں کرنی کم از کم مذمت تو نہ کرو میرے عزیز۔ یہ بھی اللہ پوچھیں گے قیامت کی۔ دکان بنائی، ابا مر گئے، اماں مر گئی، جنازے پڑھانے کے لیے مولوی، نکاح پڑھانے کے لیے مولوی، بچوں کے کانوں میں اذان دلوانے کے لیے مولوی، بیمار ہو جائے تویز لینے کے لیے مولوی، دم کرانے کے لیے مولوی، اور چوک کے اندر بیٹھا مولوی ٹھیک ہو گئے نا تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسی بھائی جی بیڑا گرک کر دیا مولویوں نے، بیڑا گرک کر دیا۔ ہاں مسجد کے اندر ہم نے کنجر خانہ کھول رکھا، ہنسو مت۔ تیری ایک دکان کی چائے کی دکان کے اوپر ایک پیالی جب تک 3 گھنٹے تک کسی کی بیٹی کی کپڑے اتروا کر ٹی وی پر دکھاوے، تیری ایک چائے کی پیالی نہیں بکتی۔ ادارے میں دن کے اجالے میں آ، رات کے اندھیرے میں آ، تجھے خدا کے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی، محمد کے فرمان کی آواز آئے گی، اس کے علاوہ پھر بھی کہتے ہو مدرسے مسجد ٹھیک کوئی نہیں۔ چلو تمہارے گھر چلے ہو، تم میرے گھر چلو، کہیں نہ کہیں ریم جھم کی برسات چل رہی ہے۔ کبھی تم نے قرآن کے اداروں میں سنی؟ یہاں آ کر بھی ماحول ہم نے نہیں، آپ ہی نے گندا کیا۔ مسجد کے اندر رکوع میں سجدے میں گانے کی آواز، میوزک کی آواز، مولوی صاحب تک کو تم نے سنائی، فرشتوں کو سنائی۔ معاشرے کے سدھارنے والے، مخلوق انسانی کی صبح فجر سے لے کر رات 11 بجے تک آمنے سامنے بٹھا کر تربیت کرنے والے، برائی ان کے اندر نہیں۔ جس معاشرے کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی دلاوے گا، اور جس زندگی کو کامیابی والی زندگی سمجھ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے ذی شعور ہو کر، عقل مند ہو کر، کالج یونیورسٹیوں میں ڈاکٹر انجینئر کی ڈگری لے کر ہم نے اس زندگی کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ زندگی ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے، نہ کہ جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اگر یہ آواز ہم کہہ دیں تو کبھی اسکول کی تعلیم کے مولوی مخالف ہو گئے۔ ہمارے تو اسکولوں کے اندر الحمدللہ یہ تعلیم ہے۔ ہمارا معیار تعلیم یہ نہیں ہے کہ پڑھ کے ڈالر پاؤنڈ کماویں گے، ہمارا تعلیمی معیار ہے اسکول کالج کی تعلیم حاصل کر کے عربی فارسی چائنا پڑھ کر سنا کر قیامت تک پوری دنیا کے اندر جو اردو نہیں جانتے انہیں محمد کا دین سناویں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی 2 روٹیاں تو اللہ نے سب کے مقدر میں رکھ رکھی، کسی کو پراٹھے، کسی کو سادی، کسی کو گھی والی، کسی کو چائے پاپے، اللہ نے دے رکھے۔ یہ تو ہر ایک کھائے گا، کوئی کھاتا ہوئے سے دیکھ کے سڑے، کوئی جلے، وہ اس کی مرضی ہے، اللہ نے اسے کھلانا ہے میرے بھائی۔ تقسیم اس کی، کسی کو بکرے کا گوشت، کسی کو آلو میتھی کھلائے، تقسیم اس کی۔ کسی کو 4000 کا جوڑا، کسی کو زکوٰۃ کے پیسوں کا جوڑا پہنوائے، تقسیم اس کی۔ ایک بھائی کو چریوٹ کے اندر اتنا کاروبار دے دے وہ مارکیٹ کا کرایہ کھائے اور دوسرے کو ریڑی لگانے کی جگہ نہ ملے، تقسیم اس کی۔ اگر ایک بھائی کو 4 بچے، دوسرے کو محروم رکھا، تیری گود کو کسی نے باندھ دیا، سید عائشہ کی گود کو کس نے باندھا تھا؟ بتاؤ۔
عبداللہ بن ابی نے تعویذ کرائے تھے سیدہ عائشہ اس کے بچہ نہ ہو، اور محمد جیسا روحانی طبیب بھی تھا، پیشوا بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے عائشہ 40 دن صبح فجر کی نماز کے بعد میرے سے دم کروایا کر، اللہ تیرے بیٹا دے گا۔ سیدہ عائشہ نے جب چاہت کی فرمایا عائشہ یہ آنسو مجھے نہ دکھایا کر، عرش والے خدا کو دکھایا کر۔ دھوکہ دھوکہ دھوکہ، ہر وقت کس کو دھوکہ دے رہو؟ خود ہی دھوکے میں پھنس کے قبر کے گڑے کے اندر پڑے۔ اور جس سے مرضی پوچھ لو بازار کے اندر، کدے لئی کردہ پیاں بچیاں دے لئی کردہ پیاں، کدے لئی کردہ پیاں بچوں کے لئے کر رہے جی، بچوں کے لئے کر رہے جی۔ اچھا بھی قسم ہے ایک پیالی چائے کے علاوہ سارے دن میں نہیں پیتا جی۔ اچھا بھائی آج تک میں نے گھی والی روٹی نہیں کھائی، سکی کھاتا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، کبھی مجھے بعد میں کھانے والی سکی روٹی دینی شروع کر دو، آہو میرے سے فروٹ چاٹ ہی چھین لے جا، آپ تو سکی روٹی کہہ رہے تھے، اپنے دعوے میں غلط ہوں، میں تو الحمدللہ سب کچھ کھاتا ہوں بھائی، اللہ کا شکر ہے۔ اس کی نوکری کرتے ہیں، اس نے ہر طرح سے سوال رکھا، معاشرے کے اندر بات کر رہا، عورتوں سے پوچھ کے دیکھ لو، نا ببو میرا خرچہ کیا ہے، 5 چھالیاں ہیں، اس کے علاوہ میرا خرچہ ہی کوئی نہیں۔ وہ بھی تیرے خالو مرحوم لا دیا کرتے تھے، تو بچوں کی منتیں کرتے ہو، خالو مرحوم 5 چھالیوں پہ لگا کر بیچاری خالو مرحوم کو، اور خالو مرحوم کو ایسی گولی دی، خالو مرحوم سیدھے قبر کے اندر جا کے چلے گئے۔ سب کچھ کر لیں گی، ناراض نہ ہونا میری بہنوں، تمہاری ہر جگہ طرفداری کرتا ہوں، وکالت کرتا ہوں، لیکن مجھے تمہارے سے بھی گلہ ہے، سب کچھ کر دیں گی لیکن گھر کی خوشی کے لیے تم کچھ نہیں کرتے۔ اپنے گھر والے کو قبر کے اندر پہنچانے میں لیے کوئی کسر نہیں اٹھا کے چھوڑ دی۔ پہلے تو آدمی بیمار ہوئے کرے تھا نا، عورتیں کہتی بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، میں قربان، میں تیرے پہ واری، میرے تیرے پہ صدقے، یا اللہ میری عمر حجی جی کو لگا دے۔ اب تو گھر کے اندر اٹھایا کوئی بچوں کہتی دیکھو دیکھو گھر میں مر جائے گا، اسے اسپتال لے جاؤ، کون اٹھاوے گا اسے یہاں سے؟ 3 عورتیں 3 مرد کی آپس میں بحث ہوگی، 3 عورتیں 3 مرد بحث میں پڑ گئے، عورتیں آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئی کہ ہم جو بھی کریں ہمارا قسم جو ہمارا گھر والا ساری آکے شام کو بتا دے، کیمرے پٹ کر رکھے۔ انہوں نے کہا نا ببو، انہوں نے کہا موبائل کے اندر کوئی تصویر ہوگی، بچوں سے کہہ کے موبائل بھی چیک کرا لیے، لیکن سمجھ نہیں آئی کیا ہوا، آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا ایسا کون سا تیرے پاس اللہ دین کا چراغ ہے جو ہم گھر میں کریں، تیری جیب میں سے 150 نکال لیں، تجھے کیسے پتہ لگ جا؟ انہوں نے کہا میرے پاس جن ہے۔ انہوں نے کہا تیرے جن کی ایسی کی تیسی، تیرے جن کو آزماوے کا آزما لو۔ کہا چل دریا کے کنارے، اگر تیرا جن ہماری پھینکی ہوئی چیز کو نکال لاوے تو ہم ساری زندگی تیرے تابع، ورنہ برتن بھانڈے صفائی کی ذمہ داری ساری تیری۔ انہوں نے کہا قبول ہے۔ 3 کے 3 چلی گئیں، اللہ والے تھے، اللہ اکبر۔ ایک نے جا کے انگوٹھی پھینکی پانی کے اندر، انہوں نے کہا حضرت دین حاضر ہو، وہ اندر ڈبی مار کے آیا، انہیں انگوٹھی کا یہ سرکار۔ انہوں نے کہا چلو گھر اللہ کا نام لے کے بورچی خانے کی زینت بنو، لنڈے بازار کی زینت نہ بنو، چلو۔ دوسری نے کانوں کے ٹمبے پھینک دی، وہ بھی لے آیا، انہوں نے کہا چلو۔ تیسری کہنے لگی یا اللہ تو دونوں پھنس گئی، کوئی ایسا بندوبست کر دے میری جان خلاصی ہو جائے۔ انہوں نے کہا پھینکو پانی کے اندر۔ انہوں نے کہا تیرا علاج میرے پاس ہے، تیرا علاج میرے پاس ہے، کہ پھینک پانی کے اندر۔ انہوں نے اپنا پرس کھولا، جب کھولی ڈسپرین کی گولی نکال کے پانی میں پھینک دی، کہ باپ کہے تو تلاش کر کے لائے سے کہاں گئی کہانی۔ سارا دن تلاش کرتا رہا، ہاتھ جوڑ کے کھڑے کے گھر جا کے پہلا کام میں نے کون سا کرنا ہے؟ تم بھی دھند سے پہلے چلے جاؤ، ورنہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونا پڑے گا، گھر جا کے کون سا وہاں پہلے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری مہربانی 7 دن کام کروا لے کر 1 دن چھٹی دے دے کر۔ انہوں نے کہا لے لے بھائی، جب 8ویں دن چھٹی ہو، نہ مسجد میں نظر آوے، نہ مدرسے میں نظر آوے، نہ جامع مسجد میں کہیں نظر نہیں آوے، کہاں ہے؟ کس نے کہا وہ دریا کے کنارے پھر رہا، برقع پہن کے چلی گیا۔ جی کیا کہہ رہے کر رہے کیا؟ ڈسپرین کی گولی ڈھونڈنے آئے، کہ مقدمہ تمہاری کہاں چلے گی، کہاں نہیں ملتی جا کے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ختم نبوت زندہ باد، صحابہ زندہ باد، باہر جانے کی دیر ہے، باہر جانے کی دیر ہے۔ کسی ایک کو بھی ماں سوائے کچھ کے نبی کی غلامی پسند ہی کوئی نہیں ملے۔ ہمارے تو کپڑے سادے سے ہیں، 1 سال بھی ایک جوڑا۔ اجی صاحب ہم تو کچھ اپنی ذات پر ہم نے لگایا کیا؟ باپ گھر کے اندر کھڑا ہو کے کہہ رہا میں نے کیا کیا؟ سب کچھ تیرے لیے، سب کچھ تیرے۔
اللہ کو پتا تھا یہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نمازوں کو نمازوں کو چھوڑ رہے، روزے چھوڑ رہے، عید کی نماز چھوڑ رہے، جمعۃ المبارک میں سارا جمعہ ہو جاوے تب جا رہے، یہ اپنی زبان سے اول فول بکے گا۔ اللہ نے اس سے پہلے منہ توڑ جواب دیا۔ 4 آدمیوں کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے بچوں کے لیے تو کر رہا ہوں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ڈنڈی نہیں چلے گی، 2 نمبری نہیں چلے گی، دھوکہ دہی نہیں چلے گی۔ قیامت کے دن یوں کہہ کے تیری جان نہیں چھوڑی جائے گی کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا ایسے بچوں کو، اللہ اکبر، ایسے بچوں کی چاہت نہ کر جو تجھے اللہ کے ذکر سے، ایسے کاروبار کی طرف نہ کر جو خدا کی یاد سے تجھے غافل کر دے۔ اس بھلے کے میں بھی نہ رہی ہو، سرکار میری قبر میں آئیں گے، اللہ اکبر، آئیں گے، فرشتہ دکھائے گا یہ کون ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، دنیا کے اندر اس کے بارے میں تیرا عقیدہ اور ایمان کیا تھا۔ یہ نظریہ، یہ کنسپٹ غلط ہے۔ سرکار قبرے چاون گے، آکھن گے انہوں چھڑ دیتے ہیں میرے، فرمایا یہ بھی اپنی بولے پل کے اندر اپنی توتلی زبان ہلا کے کہے گا۔ اللہ نے اس کا جواب بھی پہلے قرآن کریم میں دے دیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر میرے ذکر سے غافل ہو کے آیا تو دیکھنا دھوکے میں رہ کے خسارے والی زندگی پا کے آئے گا۔ اللہ جس زندگی کو خسارہ کہہ رہا ہے، کملی والا اس زندگی سے تیرا میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ دنیا کی زندگی کے اندر رہ کے میں کیا کروں؟ فرمایا میں نہیں منع کرتا بچوں کا پیٹ نہ پال، میں نہیں منع کرتا اچھے کپڑے نہ پہن، میں نہیں منع کرتا اچھا جوتا چمکتا نہ پہن، میں نہیں منع کرتا ہاتھ میں گھڑی نہ پہن، میں نہیں منع کرتا، لیکن ان فضولیات کو ضروریات مت سمجھ۔ ضروریات کے چکر میں فضولیات کے پیچھے لگے گا، تیری زندگی کی خوشیاں بھی اجڑ جائیں گی، قبر کے اندر بھی بے آرام ہو جائے گا۔ اب ایک شادی ہے جس سے پوچھ لو بیٹی بیاہ دی 10 لاکھ کہاں سے لاؤں؟ ہمیں تو چنیوٹ کا فرنیچر ہی مان نہیں پڑتا۔ اللہ اور ترقیہ دے فرنیچر والوں کو، پورے پاکستان میں پھر لو 10 لاکھ روپیہ ہونا بیڈ کوئی نہیں ہاتھ لگانے دیتے، اور ہمارے جیسا آدمی اوپر بیٹھ جائے چنو 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 کی آواز اس کے اندر جانے لگ جائے، پتہ نہیں کیا مصیبت۔ ہم وہاں چلے گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، کہاں شور کوٹ سے آگے تکی نہ ہو۔ میں تو فرنیچر کو دیکھ، میں نہیں بیٹھتا بیڈ کے اوپر، میں تو بھاگ گیا، مجھے تو اس کرسی پر بھی ڈر لگ رہا بھائی، دل کر رہا کھڑے ہو کے تقریر کر لو، دکھاویں اور بناویں اور۔ وہ ایک مولوی بیٹھ کے اوپر بیٹھا، 2 بیٹھا، 30 مرتبہ بیٹھنے ٹکڑ کر کے آواز ماری، اور میں نے کہا اٹھ جاؤ بھائی، اور کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، چنیوٹی ہے چنیوٹی ہے۔ میں نے کہا اچھا بھیجا بھائی سارا ملبہ ڈال دے۔ جب 5واں بیٹھا، پھر 2 تسلیاں آئی، بڑے گوشت کی زردے کی آئی، چھٹا اور گا کے بیٹھا، الحمدللہ سب کے منہ تسلیوں کے اندر تھے، ٹانگیں سب کے اوپر تھے۔ میں کھاؤ بیٹے کا رج کے کھاؤ کپڑوں سمیت، ماشاءاللہ کپڑے بھر بھر کے کھاؤ کہ مرنے والا جنت کے اندر سیدھا پہنچ جائے، سیدھا آگے نکل جائے، فرشتے کھینچ کے لائیں یہاں آجا کے کہاں جا رہا ہے پیسہ۔ 20 لاکھ روپیہ چاہیے سادہ سی شادی کرنے پہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ، ہر چیز کو پریکٹیکل میں لا کے دکھایا اللہ کے پیغمبر نے۔ صحابیہ کے خدمت میں بیٹھ گئی اور عرض کرنے لگی میں آپ پہ قربان، مجھے آپ اپنے نکاح میں قبول فرما لیجئے، مجھے حاجت ہے۔ وہ خاموش، اگر تو چاہے کسی اور کے نکاح میں دے دوں۔ کملی والے جب تیرے ہاتھ پر تیرے قدموں پہ فدا ہونے کا ارادہ کر لیا، آپ کی مرضی، دل کے اجالے میں ڈال دیا، رات کے اندھیرے میں مجمع کی طرف اعلان کیا، سننا میری بہن، مجمع کی طرف اعلان کیا، فرمایا نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، تمہارے میں سے کون ہے جو اس سے نکاح کرے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے پوری مسجد میں کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا جس نے پوچھا ہو کملی والے اس کی ذات کیا ہے۔
کسی نے نہیں پوچھا بھائی کیا کرتا ہے، کسی نے نہیں پوچھا وارث ہے کہ لاوارث ہے۔ سنت عمل تھا۔ ایک صحابی کھڑا ہوا جس کے تن پہ قمیض کوئی نہیں، تامت پھٹا ہوا باندھ رکھا ہے، کہ اللہ کے نبی اس سے پوچھو کیا یہ مجھے قبول کرے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں بھائی اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے غلامی۔ حضور کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی کہ جی میرے سے نہ پوچھو، آپ بتاؤ، آپ کو پسند تو مجھے پسند، آپ کی نہ تو میری نہ۔ آپ نے فرمایا قبول ہے، آجا آگے آگے۔ ہاں بھائی تحمد والے جاؤ حق مہر لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ مہر کے پیسے ہوتے تو قمیض نہ بنوا لیتا، میرے پاس کچھ نہیں۔ خالہ کے گھر چلا جا، ماسی کے گھر چلا جا، ماموں تائے چاچے کے گھر چلا جا، جگری یار گوڑے یار کے پاس چلا جا، کسی ایک سے کوئی سونے کا چھلا، کسی کے پاس سے سونے چاندی کا ٹکڑا لیا، پیتل لیا، اللہ اکبر، سلور کی انگوٹھی لیا، کچھ تو لیا، پورا مدینہ گھوم کے آ گیا کہ کملی والے مجھے کسی گھر سے حق مہر کے لیے خیرات کوئی نہیں ملی۔ ہمارے دور کے اندر ہوتا بلڈ پریشر کا چھلا ہی اتار کے دے دیتے، بواسیر کا چھلا ہی اتار کے دے دیتے، بے شمار پیروں میں پہن رکھا ہے، سر میں پہن رکھا ہے۔ 4.5 ماشے کی انگوٹھی ایک آدمی کے لیے، ایک 2 پہنے گا 3 پہنے گا، پتہ نہیں وہ نہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، لیکن کالی کملی والے کی اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں شامل ہو جائے گا۔ حجرے مبارک سے باہر آئے، منبر پر آ کر بیٹھ گئے، مسکرا کے فرما دیا، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت لے لو، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت لے لو۔ صحابہ اکرام تجسس میں پریشانی میں یوں کہیں گے رات کو اٹھ کے پورا قرآن پڑھے کرو، دن میں روزہ رکھے کرو، یوں کہیں گے تلواروں کے سائے میں سبحان رب العالی کہو، یوں کہیں گے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے سورہ رحمان سناؤ۔ مسکرا کے فرمایا چہروں کا رنگ کیوں بدل گیا، پریشان کیوں ہو گئے، چہرے پر تمہاری کیوں گھبراہٹ آ گئی؟ سستا پیکج لے کے آیا، سستی جنت کی قیمت لے کے آیا۔ صحابہ اکرام حضور کا مکھڑا دیکھنے لگے، کملی والے کس چیز کی ضمانت دیں؟ فرمایا کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، جب کھانا کھا چکو تب اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، میں آمنہ کا لال تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ صحابہ عصمت اہل بیت۔ ہاں اب گھر جا کے کام نہ کریو، گھر والی پہ ٹھنڈے پانی کا جگی لے کے بھیج دیو، کا سنت ہے بھائی، سارا نہ لا دو اسے، گاہے گاہے آرام آرام سے۔ اتنی سستی ہے جنت جسے ہم نے اپنی غلط پالیسی اللہ کے نظام سے ٹکرا کر جسے ہم نے اپنے سے دور کر رکھا، کچھ نہیں کہ نہیں، کچھ تو لے کے آ، کیا بنے گا؟ کوئی صحابی جگری یار ہے، کوئی پردیسی، کوئی رشتہ دار ہے، کسی نے یوں نہیں کہا میرے سے درم و دینار لے کے اپنی حق مہر ادا کر دے، اور ایک کا سر جھکا ہوا جسے کونی مارے، چپکے سے کان میں کہہ دے آواز نہ دیو، 4 دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ کچھ بھی نہیں، کچھ تو ہوگا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا یا رسول اللہ پورے گھر میں دیکھا، دن رات دیکھا، بکسے صندوق میں دیکھا، یہ تہمت کے علاوہ کوئی نہیں، بس یہی ہے پھٹی ہوئی۔ فرمایا چلے ایسا کر اس کے 2 ٹکڑے کر لے، آدھی باندھ لے، آدھی اسے دے دے، مسلح بنا لے گی، یا رات کو نیچے بچھا کے سو جایا کرے گی۔ ہسا کہ اللہ کے نبی ہے ہی پہلے آدھی، وہ بھی پھٹی ہوئی، اس میں سے بھی آدھی دے دی، نہ آگا بچے گا نہ پیچھا بچے گا۔ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ شادی کرنی اس سے آپ نے کہہ دیا کرواؤ۔ ادھر آگے تجھے کچھ قرآن پاک یاد ہے؟ ہاں سورہ احزاب مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے، سورہ واقعہ مجھے یاد ہے، سورہ یاسین مجھے یاد ہے۔ کہ ٹھہر جا بیٹی، ادھر آ گئی، جی روحانی باپ۔
فرمایا قبول ہے کا قبول ہے، اس کے پاس دینے کے لیے چھلا کوئی نہیں، اس کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز کوئی نہیں۔ اگر یہ حق مہر کے وجہ جتنا اسے قرآن یاد ہے اگر وہ تجھے یاد کرا دے کیا اس کے نکاح میں آ جاوے گی؟ مسکرا کے کہنے لگی واہ 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 واہ، دنیا کی عورتوں کو مال مل گیا، میری جھولی میں خدا کا قرآن مل گیا۔ ناراض نہ ہونا میرے ویرو، میں ان والدین سے عرض کروں گا جو کہتے ایک ہی مرتبہ دلہن بنے گی، بار بار کون سی دلہن بنے گی؟ بیٹی کہتی ہے بھیا تیرا کیا جائے گا؟ میں جانوں ابو جانے فلانی میں ہوجری کی دکان پر، فلانی میں زری کی دکان پر، فلانی تلے والی دکان پر، گارمنٹس کی دکان پر میں 1 لاکھ روپے کا غرارہ شرارہ پسند کر کے آئی۔ رب کعبہ کی قسم ہے دولہا 50 ہزار کا کلہ شیر والی پہن کے اللہ اکبر چاہتا ہے ایسی عورت کو لے کے آؤں سکون ملے، اس کی گود میں عبدالقادر جیلانی آوے، اس کی گود میں سید رابعہ بصری آوے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر شیروانی کلہ پہننا میں آ رہے، اگر لال جوڑا 1 لاکھ کا پہننا کمال ہے تو اس شادی کو کیا کہو گے؟ دولہا علی المرتضی پیر میں جتی کوئی نہیں، دولہا فاطمہ الزہرا جس کے سر پر ثابت دپٹہ کوئی نہیں۔ دولہن اپنے گھر میں بیٹھی، دولہا ننگے پاؤں، جتی کوئی نہیں، برات لے کے مسجد نبوی میں چل کے آ گیا۔ براتی کون ہے؟ اللہ اکبر، کون براتی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کون براتی؟ اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون۔ کون براتی؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو کملی والے نے انگلی کا اشارہ کر کر کے جنتی کہا، یہ سارے براتی بیٹھے ہیں۔ فرمایا ابو بکر عمر شادی کے گواہ بن گئے، جبرائیل جلدی تو بھی اس مقدس نکاح میں شامل ہو جا، آسمان کے فرشتوں تم بھی شامل ہو جاؤ، تم فاطمہ اور علی کے نکاح پر گواہ بن جاؤ۔ اللہ اس برات پر گواہ بن رہا ہے، فرشتوں خدا کی طرف سے اس کے گواہ کے خدا کی طرف سے اس جوڑے کو جا کر مبارکباد دے کہ اللہ اکبر، دھرتی پر جس آج جوڑے کا نکاح ہوا اس نکاح کی برکت سے آج سارا آسمان خوش ہو رہا ہے۔ یہاں تو روٹی بھی کھا رہے ہیں، بکرے کا گوشت پر ہیڈ 2200 روپے کھا رہے ہیں، گلا کر کے جا رہے ہیں، جتی مار کے جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب اچھا نوندرہ بھی لیں گے؟ اچھا 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 لابے حاجی صاحب کو کارڈ کے دے 1000 روپیہ۔ اب تو جب سے نحوست ہمارا لفافہ آیا ایسا دھوکہ ہونا شروع ہوا، یقین جانو اتنا بڑا موٹا جی لفافہ دیں گے، جب کھول کے دیکھو تو دل کرتا ہے پیٹرول پمپ پہ گاڑی روک کے 2 گھنٹے سو جا، ہوش آئے پھر آگے سفر شروع کر لی۔ خدا کا نظام ہے، خدا کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ جب یہ تیرے گھر میں شیطان کے چرچے ہونے لگے، رب کعبہ کی قسم ہے پورے قرآن کے 30 پارے سینریے بنوا کے گھر میں لگا دے، جب تک یہ گھر کے اندر تاش بہن بھائی، جوا بہن بھائی اور لوڈو بہن بھائی کھیلیں گے، یہ پورا قرآن بھی خدا کی برکت آسمان سے اتروا کے تیرے گھر میں نہیں لا سکتا ہے۔ ہمیں تو 8 سال کا 4تھی کلاس میں پڑھنے والا بچہ مان نہیں پڑتا، وہ ہمارے قابو میں نہیں، وہ ہمارے آپے سے باہر ہے۔ جو اتوار کے دن صبح اٹھ کر جس سے اسکول جاتے ہوئے جاگ نہیں آتی، مدرسے جاتے ہوئے جس کی آنکھ نہیں کھلتی، اسٹیڈیم میں جانے کے لیے سورج نکلنے سے پہلے جوگر پہن کر بلہ ہاتھ میں لے کر 4 گیندے لے کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، 12 بجے واپس آیا 1.5 لیٹر
کی کوک کی بوتل ہاتھ میں. امی نے پوچھا کیا ہے؟ کہ میچ جیتا شرط لگائی تھی, خدا کے واسطے نہ اسے پلا نہ خود اس میں سے 2 گھونٹ بھی. بوتل پکڑ کے پانی میں پھینک دے, کچرا دان میں ڈال دے, نالی میں روڑ دے. ایک گھونٹ ایک گھونٹ ایک گھونٹ اگر اس شرط کی بوتل کا تیرے بچے کے حلق کے نیچے اتر گیا, رب کعبہ کی قسم ہے آنے والے وقتوں میں تیرے میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے کرائے کے لوگ لانے پڑیں گے. سستا پیکیج جنازہ پڑھے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو, مرنے والے کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے. ہمارے ابو جان نے ساری زندگی میں کسی کا دل دکھایا ہو, کسی سے لڑائی جھگڑا کیا ہو, ہم اپنے باپ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں, خدا واس سے معاف کر دے. لوگ کہتے ہیں منیا کیا جو سوٹا لے کے قبر میں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا, ہم نے تو کوئی نہیں کیا. باپ مر گیا, 4 دکانیں چنیوٹ میں چھوڑ کے گیا, 26 سال تک 4 بیٹے کرایہ کھاتے رہے. 26 سال کے بعد بہنوں کو دکانوں میں حصہ دیا. جب تک 26 سال کے کرایہ میں سے حصہ نہیں دو گے پورا چنیوٹ معاف کرے, خدا معاف نہیں کرے گا. بیوہ بہن گھر کے اندر آ گئی, سنو کہانی. بیوہ بہن گھر کے اندر آ گئی, بیوہ بہن گھر کے اندر آ گئی. بیوہ بہن گھر کے اندر سائیکل کے سٹینڈ پر اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے آئی. 1.5 کلو کا مٹھائی کا ڈبہ, اندر آتے ہی پوچھا اکرم امجد کہاں ہے, سرور کہاں ہے, سبیر کہاں ہے. اور کیا ہوا, نہ بھانجیوں کو گلے, نہ بتیجوں کو گلے, نہ بیوی کو گلے, نہ بہو کو, کہاں ہے. اندر بیٹھا کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا ہے. اپنے ہاتھوں سے منہ میٹھا کراؤں گی, یوں کر کے مٹھائی کی ڈلی نکال لی, بالوشائی موتی چور لڈو منہ میں ڈال دیا. بتا منہ پر ہاتھ رکھ کے بتا کیسا ہے. کہ تیری بھانجی کی بات پکی کر دی. یوں کر کے دیکھا, اچھا تو اتنی بڑی ہو گئی, ہمارے سے بغیر فیصلے کرے گی, نہ پوچھا کون ہے, اچھے ہیں برے ہیں, کم از کم ہمیں تو بتاتی. بس بھائی جلدی تھی, اچھا رشتہ آیا, میں نے دیر نہیں کی. اچھا اب تو اتنی بڑی ہوگی, لے بھی لے, جتی پیر میں پہن کے جا رہے ہیں, لڈو کی ڈلی. اچھا پھر دبیا کے دکھا لیے, ہم تو بھائی تیری خوشی میں شامل نہیں ہوں گے. وہ تیرے پیچھے دروازے تک دوڑتی رہی, اور سن تو صحیح, سارا کام تیرے ہاتھ سے کراؤں گی. تو نے اسے بھتیجے بھانجوں کے اندر کھڑے پیر ذلیل کر دیا. اتنے موٹے آنسوؤں کے ساتھ روتی گئی. پھر گھر جا کے تجھے نمبر ملاتی رہی تو اس کے نمبر کاٹتا رہا. کہنے لگی تیری بیوی, سن لو جی کوئی بات نہیں, بیوہ ہے, چل دفے ہو, ذرا اسے مزہ چکانے دے. اللہ کہتے خبردار اسے رات نہ رلا, میں قیامت کی صبح تک تجھے قبر میں رلاؤں گا, تجھے چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا. بہن کو رلا کے آیا, اب کہتا ہے معاف کر دو. جب تک بہن جھولی پھیلا کے معاف نہیں کرے گی, عرش والا تجھے معاف نہیں کرے گا. دھوکہ اللہ کو. گھر آوے گھر جاوے, تیرے باپ نے مجھے دیا کیا تھا, کتی اترا رہی ہے, خبردار تیری جرت ہے میرے آگے بولے, چپیڑ ماروں گا. بچے سہم گئے, بیٹیاں سہم کے نوالا چھوڑ کے اندر چلی گئیں. اس کا قصور کیا تھا, غریب باپ کی تھی. اس کا قصور کیا تھا کہ 4 لاکھ کا جہیز نہیں لے کے آئی, 50,000 کا لائی. ساری زندگی سنی, ساس نے سنائی, بہووں نے سنائی, درانی جٹھانیوں نے سنائی, نند بھاوجوں نے سنائی. اللہ اکبر. کبھی بھی 24 سال 30 سال میں تو نے اس کی طرف مسکرا کے نہ دیکھا جس نے تیرے جانے پر لال جوڑا اتار دیا, سونے کا کوکا اتار دیا, چوڑیاں اتار دی, سفید چادر پہن کے. اے لوگو, خدا کی قسم, یار کے مرنے پہ یار کو اتنا غم نہیں جتنا شوہر کے مرنے پہ بیوی کو غم ہوتا ہے. 4 مہینے 10 دن سفید چادر اوڑھ کے بیٹھی رہی, دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہی. اس نے ہنسا نہیں, دیکھا نہیں, تیرے لیے تو اسے پیر کی جتی بنا کے قبر میں جاوے اور تیرے کفن پہننے کے بعد بیٹے معافی مانگے, خدا کی قسم معافی نہیں ملے گی. بچوں کے لیے اللہ اکبر. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. بچوں کے لیے اللہ فرمانا اپنے لیے بھی تو کچھ کر.
چلو تھوڑا سا پلٹا کھاویں، مدرسہ فتح العلوم سے نکل کر اپنے گھروں کی طرف جاویں اپنے گھروں میں حالات دیکھیں۔ 12 سال کی بیٹی ہے، ابھی 6ٹھی کلاس پاس نہیں کی، 35,000 کے موبائل میں کوڈ لگا کے بیٹھی ہے، جرت نہیں ماں کو کوڈ پتا، باپ کو پتا، بھائی کو پتا، کسی کے اندر حرام کھلانے مشتبہ مال کے کھلانے کی وجہ سے پتہ ہی کوئی نہیں، کسی کی جرت نہیں کہ بیٹی سے پوچھ سکے تو نے گھر میں موبائل میں کوڈ کیوں لگا رکھا ہے۔ 15 سال کا جوان ہے، 8ویں کلاس میں بھی قدم رکھا، امی نے کہا روٹی پڑی ہے کھا لے، میں نے کوئی نہیں کھانی، پکوائی تھی کیوں؟ تو نے کیوں پکائی تھی؟ میں دوستوں کے ساتھ کھا کے کڑائی کھا کے آ گیا، کس کے ساتھ؟ فلانے کے ساتھ کھا کے آیا۔ کبھی تیرے سر میں درد ہوا؟ اللہ اکبر، تیرا بچہ 15 سال کا جو دوست بنائے وہ 30 سال کا، تیرے اللہ اکبر، خدا کے واسطے آج اس یاری کو توڑنے میں مدد کر، ورنہ یہ یاری تیرے گھر سے تیرا خدا کی قسم رلا کے جنازہ نکال کے رہے گی۔ زبردستی اپنے بچوں کی جیبوں میں جھانک کے دیکھو، ان کے پرس دیکھو، ان کی خفیہ جگہ پہ دیکھو، تیرے بچے نے الماری کے اندر کیا چھپا کے رکھا ہے، دیکھ تیرے اندر جرت کیوں نہیں، میموری کارڈ کو کیوں توڑ نہیں دیتا، 4 جرسی میں تو 2 کروڑ کی دکان کے اندر مال ڈالنے والا، تیرے پاس سادہ موبائل ہے، تیرا بچہ 6ٹھی کلاس کا، اس نے 3 سموں والا موبائل کیوں لے رکھا ہے؟ کہہ دو حکومت نے کیا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ ہزار کے نوٹ تیرے میرے بچے کی جیب میں نظر آ رہے ہیں، پوچھ کہاں سے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا یوں کر کے ہاتھ پکڑ رکھا ہے، آج پکڑ بہو کے سامنے پوتے کا ہاتھ، کہے گی ابا رکھ یا مجھے رکھ، ماسٹر تھوڑی رکھا ہے، اس کو کہہ دو تیری کمائی نہیں، میرا قسم روٹی لے کے آتا ہے، کھانیاں کھا، خبردار آج کے بعد میرے بچوں کو کچھ کہا، جرت نہیں، آج اتنی بڑی داڑھی، دادا جی تیرے اندر جرت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے تو نے اپنی بہو کے سامنے شطرنج کھیلی، جوا کھیلا، ارتغل ڈرامے دیکھے، تو نے اپنی بہو کے سامنے اپنی داڑھی کے حیا کا ہی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے شیخ الحدیث کے بیٹے نہیں، یہ ولی اللہ ماں باپ کے بیٹے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم، جن کی گودوں میں پل کے آئے، ان کی مائیں جب بچوں کے رونے پہ دودھ پلایا کرتی تھی، اندر کوٹھڑی میں اندھیرے میں جایا کرتی تھی، یوں کر کے چادر میں لپٹ کر، خدا پاک کی قسم ان کے سینے پر ان کی اپنی ہی نگاہ نہیں پڑتی تھی۔ آج ایسے واحیات پتلے کپڑے پہن کر، اللہ اکبر، تو فاطمہ والی زندگی تلاش کر رہی ہے، بدکاری والی زندگی قریب آئے گی، اس برہنہ لباس کے اندر تجھے سیدہ فاطمہ والی زندگی نہیں ملے گی۔ میری بیٹی اپنا معیار کیوں نہیں سمجھتی؟ ماچس کی ڈبی بیچنے کے لیے تجھے ننگا کیا جا رہا ہے، جوتا پلاسٹک کا بیچنے کے لیے، سرف بیچنے کے لیے، صابن کو بیچنے کے لیے، مارکیٹ میں عام کرنے کے لیے، سیمنٹ کی بوری تیرا کیا واسطہ، لوہے کا سریا تیرا کیا واسطہ، اللہ اکبر، باتھ روم کو ٹائلٹ کو صاف کرنے والے برش سے تیرا کیا واسطہ، لائلل کی جوتی سے تیرا کیا واسطہ، پرچول کی دکان پر تیرا کیا واسطہ، کپڑے کی دکان پر تیرا کیا واسطہ، اللہ اکبر، گارڈنس کی دکان پہ تیرا کیا واسطہ۔ جب تک میری بیٹی اللہ تیرے پردے کو سلامت رکھے، جب تک تیرے تن سے کپڑے نہیں اتروا لیے جاتے، جب تک تیرا سر ننگا نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک ہمارے سے 5 روپے کی ماچس کی ڈبیا خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کون سی تو روشن خیالی اور کون سی کامیابی زندگی کی تو آوازیں لگاتی پھر رہی ہے۔ ہونہار بچیاں بیٹھی ہیں، میری عمر 50 سال ہے، اس سے اوپر نیچے غیرت والی بات کروں گا، بے غیرتی کا لبادہ نہ سناؤں گا نہ اڑاؤں گا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ مولوی صاحب سیاسی تقریر کر کے گیا، بے حیائی پر مبنی گفتگو کر کے گیا، راز کے اندر بات کر کے جا رہا ہوں۔ صبح جو حمام پر 400 روپے کی کٹنگ کرا کے آیا، او میرے عزیزو، جس نے 500 روپے کا چہرے کا فیشل کروایا، ہاتھوں کی چھوٹی انگلیوں کے ناخن جس نے انگوٹھے کے بڑے رکھے ہوئے، اور چھلا آئی مس یو لو یو کا پہن کر تیری میری بچی کی پرسنل چیزوں کو بیچنے کے لیے مارکیٹ کے اندر آیا،
رب کعبہ کی قسم ہے، اور پوچھتے آپ کی فکر کیا ہے، آپ کی سائز کیا ہے؟ اللہ اکبر، میں قرآن کی قسم اٹھا کر فتح العلوم کے اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ تجھے رنڈی کنجری کی نگاہ سے دیکھے گا، تجھے حوا کی بیٹی کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ تیرا تو کام تھا میری بیٹی تو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرتی، صابن والی دکان پہ تو نظر آوے، دال لینے کے لیے تو جاوے، دہی دودھ لینے کے لیے صبح صبح تو نکلے، رکشے والے کا رکشہ سٹارٹ نہ ہوا، گاڑی والے کی گاڑی میں چابی نہ لگی، تو دہی کا پیالہ لے کے صبح صبح بازار جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، تجھے ڈاکٹر نے کہہ دیا بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے، شوگر لو کرنے کے لیے آپ جی 4 میل جایا کرو، چنیوٹ کے پارک میں چکر لگایا کرو، صبح صبح نرنا کالجے، رکشے کی سٹارٹ سے، تانگے گھوڑے سے پہلے، گدا گاڑی گاڑے سے پہلے تو پارکوں میں نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا پارک میں چکر لگا کے آ، تیری صحت بن جائے گی۔ امام الانبیاء نے فرمایا مصلی پر بیٹھ کر خدا کا ذکر کر کے دکھا، تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ جل شانہ کی عزت کی قسم ہے، یہ کڑوا بول نہیں، یہ سیاسی گفتگو نہیں ہے، دل کا دکھڑا میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ مہراب پور کے ریلوے اسٹیشن پر پتہ نہیں ہم نے مغرب پڑھی یا کون سی پڑھی، مولانا ارشاد صاحب کہنے لگے صدیقی صاحب روتے کیوں ہو، بغیر روئے تقریر کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا اللہ کبھی موقع دے پھر میں آپ سے پوچھوں گا۔ پچھلے جمعے کبیر والا سراج العلوم کے سالانہ اجتماع پر مولانا ارشاد صاحب آپ آ کے بیٹھ گئے، 1 گھنٹہ میں نے حالات حاضرہ پہ بات کی، حضرت کا رو رو کے آپ کا رومال تر ہو گیا۔ صبح ملتان اسپتال میں پہنچ گئے، عبداللہ اللہ اکبر، تو ایسی باتیں کر رہا ہے، در و دیوار پر اثر پڑے نہ پڑے ارشاد کے دل پر ضرور اثر پڑ گیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی ہم نے سوچا تیری میری بیٹی مصلی پر نہیں، مسجد میں نہیں، تیری میری بیٹی مصلی پہ نہیں، قرآن کے آگے نظر نہیں آتی۔ جب بھی دیکھ لو لنڈا بازار میں، جب بھی دیکھ لو کہاں لنڈا بازار سے 2000 کی چیز تو 50 روپے میں لے آئی، اسے سوچ سمجھ کے پہنا۔ کس نے اتاری جو ساری رات کلبوں میں اکالا کرتا رہا، پتہ نہیں کس نے اتاری جو شراب کی بوتلیں لے کے چھلکتا رہا۔ پہننا ہے تو باپ کا جوتا پہنا، پہنانا ہے تو دادے کا پہنا، نمازی کا پہنا۔ اللہ اکبر، امام شافعی رحمت اللہ علیہ رحم فرما رہے، اللہ اکبر اٹھے کہنے لگے سبحان اللہ الحمدللہ۔ خادم تھے حضرت جی کیا ہوا؟ کہ ابھی دیدار آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا، خواب میں حضور کی مجھے زیارت ہو گئی۔ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا احمد بن حنبل کو جا کے میرا سلام کہہ دو۔ آپ نے خادم بھیجا اور کہا جی احمد بن حنبل جی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا احمد بن حنبل کو میرا سلام کہہ دو۔ احمد بن حنبل فرمانے لگے بتا امام شافعی نے نام لے کے کہا؟ انہوں نے نام لے کے کہا مست ہو گئے، محو ہو گئے، رو رو کے داڑھی گیلی کر لی۔ خادم کہنے لگا اجازت؟ فرمایا نہیں، اپنے گرے بان کے بٹن کھولے، کچھ تھا ہی پلے کوئی نہیں، کرتا اتار کے دے دیا۔ فرمایا اتنی بڑی خوشی لے کے آیا، میرا کرتا ہی تحفے میں لے جا۔ انہوں نے کہا حضرت اس کی ضرورت کوئی نہیں، آپ ننگے ہو کے بیٹھ جاؤ گے۔ کہ توکلت علی اللہ، کرتا دے دیا۔ سیدھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، حضرت جی میں سلام کہہ آیا، ہاتھ میں دیکھا یہ کیا ہے؟ کہ احمد بن حنبل کا کرتا۔ کیوں اتروا کے لایا؟ حضرت جی انہوں نے اپنی خوشی سے مجھے دیا۔ فرمایا کیوں دیا؟ کہ اللہ کے بندے میں نے جا کے کہا تھا حضور کا سلام آیا، انہوں نے خوشی میں کرتا اتار کے کتنا بڑا پیغام لایا، خوشی میں کرتا ہدیہ کر دیا۔ کہنے کہ تیری مہربانی، کیا کرے گا؟ کہ گھر لے کے جاؤں گا، پہنے گا؟ کہ جی۔ اور میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دے۔ کیا کرو گے؟ رکھو گے تو نہیں۔ کرتا لے کے اندر چلے گئے اور خادم سے کہہ دیا تھوڑی دیر بعد میں آئیو۔ کچھ دیر کے بعد خادم نے دروازے پہ ٹھک ٹھک کر دی، کرتا جی مجھے دے دو، اللہ زبر لے جا تیری امانت ہے۔ کرتا دیا تو گیلا آدھا سکا آدھا گیلا تھا۔ حضرت جی پانی میں گر گیا؟ نہیں، بارش کوئی نہیں ہوئی، تسلے دابڑے میں گر گیا۔ دھویا؟ کہ نہیں۔ پھر کیا؟ کہ راز رہنے دے۔ کہ نہ راز کھول، امت کو بتاؤں گا۔ امام شافعی دروازے کی چوکٹ پہ بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ فرمایا تجھے پتہ ہے اس کرتے والے کو کملی والے کا سلام آیا؟ میں کرتا اپنے گھر میں لے گیا، میں نے پانی کے برتن میں ڈال کے پانی ڈال دیا، اچھی طرح اس کی محل کو پسینے کو میں نے پانی
پانی میں نے چھوڑ لیا، پھر میں پسینہ اور میل والا پانی سارے کا سارا پی گیا۔ خادم کی چیخ نکلی، کہا حضرت جی آپ پسینہ پی گئے۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں اس کرتے والے کو خدا کا سلام آیا، پتہ نہیں یہ کرتا پہن کے خدا کو کیا کہہ کے راضی کر رہا ہوگا، سجدے میں ہوگا، قیام میں ہوگا، یا بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہا ہوگا۔ اس کی کوک نکلتی ہوگی، جسم سے پسینہ نکلتا ہوگا، پسینہ کپڑے پہ لگا۔ میں نے کہا جسے خدا کا سلام آیا اس کا کپڑے کا پسینہ نالی میں پھینک دوں، شافی کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ بہو سے کو کھلائے دادے کا جھوٹا پوتے کو، بہو سے کو کھلائے ساس کا جھوٹا، دادی کا جھوٹا پوتی کو، نہیں مما نہیں نہیں مما پھر کھا لینا، بچی کو گھوری خبرداری سے ہاتھ نہ لگانا، اماں کو کھانسی ہے، آج اس کھانسی سے بچا رہی ہے جو موبائل کے اندر واحیاتی کی کھانسی ہے، اس سے بچا۔ اس مرض کی دوائی مل جائے گی، اگر اس واحیاتی بے حیائی والے کھانسی کے اندر مبتلا ہو گئی جنازہ اٹھ جائے گا، خدا کی قسم کوئی طبیب اسے بیماری سے جان چھڑانے والا نہیں آئے گا۔ میری بیٹی میری بہن ناراض نہ ہونا، آخری لمحات میں اپنی گفتگو کر کے جاؤں، روزانہ ہی موٹر وے بند ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں مجھے روڈ پہ روزانہ کھڑے ہونے پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، جلدی جانا چاہتا ہوں، آپ سے دعائیں لے کے ہر سال یاد کرتے ہو، پتہ نہیں روزانہ ایک دن میں 6 7 5 4 پروگرام، پھر ڈرتا ہوں اللہ پتہ نہیں جلدی میرے سے کام لے رہے، کیا پتہ میرے دن تھوڑے رہ گئے۔ فتح العلوم والو، پتہ نہیں 4 5 6 7 دن سے میری زبان پر ایک ہی جملہ ہے، پتہ نہیں آئندہ سال یہاں آؤں یا نہ آؤں۔ اگر قاری صاحب، قاری یعقوب صاحب، عثمان صاحب، ہمارے رقیب محفل صاحب اعلان کر دیں، پچھلے سال جو ہمارے پروگرام کے عبدالحنان زینت بنے تھے اب وہ ہم میں نہیں رہے۔ میں نہیں کہتا میری طرف سے دیکھ پکوائیو، میں نہیں کہتا اے لوگو میری طرف سے قرآن کے ختم کروانا، بس ایک مرتبہ زبان ہلا کے کہہ دینا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، تمہاری زبان ہل جائے گی، رب کعبہ کی قسم قبر میں میرا کام بن جائے گا۔ دل تو میرا بھی کرتا ہے، اولاد میری بھی ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے دوڑتے رہو۔ اللہ اکبر، لگتا ہے اللہ نے مجھے دین کی خدمت کے لیے، ان بزرگوں کو ہم سب کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ ایسی نوکریاں لگ جاؤ، کھپ جاؤ گے، بچ جاؤ گے، ورنہ دنیا کے دھندے میں پڑے رہے، بستر پہ اس حالت میں موت آئے گی، 4 کمروں میں بچے سو رہے ہوں گے، تمہیں پانی کا گلاس بھی دینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت شاہ صاحب، مجھے تو آج کے دور کی مائی ماننی پڑتی، اگر تبلیغ میں 3 دن لگا لیے، اگر چلہ 4 مہینے لگا لیے، مسجد میں جماعت آئی، بیان سن کیا، مولوی قاری عثمان صاحب نے، حضرت جی نے اگر اس کا ذہن بنا دیا بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا، گھر کے اندر گیا، انشاءاللہ صبح بچے کو فتح العلوم میں چھوڑ کے آؤں گا، اب یہ کیا کہہ رہی، کہنے لگی آپ کا ہے میرا تھوڑی ہے، آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میں نے تھوڑی گزارنی ہے، ٹھیک ہے میں منع نہیں کرتی قرآن پڑھانے سے، پہلے کسی سے مشورہ کر لو، اچھا میری ایک بات مان لو، اسے 5 کلاس پڑھا دو پھر مدرسے میں داخل کرنا۔ اے میری بچی، تجھے تو اٹھ کے 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے چاہیے تھے کہ تیرے گھر میں قرآن کی بہار آ رہی۔ کہتی میاں جی فکر نہ کر، دکان پہ بیٹھ کے روزی کمانا تیرا کام ہے، اسے تیار کر کے مدرسے بھیج کر ہاتھ اٹھا کر قرآن کی دولت اس کے سینے میں آ جائے میرا کام ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، یہ ماں اپنی اولاد کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ کوئی بیکری والا بیٹھو، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن خدا کی قسم ہے بسکٹ کے تو مزے، کیک تو نرم نرم آئے، انڈے ڈبل روٹی آگئے، جب سے یہ جدید ناشتہ آیا، جب سے ماڈرن ناشتہ آیا، تیرا میرا بچہ ماں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا ہے۔ جب سے اوون گھر کے اندر آیا، ایک ڈبہ، کہہ رہی ہے صبح 10 بجے سے کچن میں جاتی ہوں، رات کو 12 بجے آتی ہوں، میرے سے نہیں صبح اٹھا جاتا، نوکرانی لا کے رکھ دو، میرے سے نہیں اٹھا جاتا، اوون گھر میں لے کے آؤ، اس کو سکھا دوں گی، اتنے پہ انڈا ابائل ہوتا ہے، اتنے پہ انڈا بنتا ہے، اتنے پہ ڈبل روٹی، رات کو کہہ کے سوئی خبردار مجھے نہ اٹھانا، میرے کمرے میں نہ آنا، اپنا یونیفارم اپنا بیگ لے کے فلانی جگہ باہر رکھ دے، انڈا وہاں رکھا ہوا ہے، پانی اوون لگانا گرم کر لینا، اوون لگانا ڈبل روٹی بنانا۔ اے میری بچی، بریک فاسٹ مل گیا، لنچ باکس تیرے بچے کو مل گیا، 50-100 روپے تک کے نیچے خرچی مل گئی، لیکن تجھے پتہ ہی نہ لگا شیطان ڈاکہ ڈال کے تیرے سے تیرے بچے کا کیا چرا کے لے کے چلا گیا۔ صبح صبح جو نماز پڑھ کر دعا کرتی تھی، تیرا بچہ اس دعا سے محروم ہو گیا۔ صبح صبح اٹھا کر رضائی اس کے سر سے اتار کر
بسم اللہ پڑھ کے اس کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی، تیرا بچہ اس سے محروم ہو گیا۔ باتھ روم میں لے جایا کرتی تھی، بچہ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا تھا، پیار سے بٹھایا کرتی تھی، استنجا کرنا سکھایا کرتی تھی، بسم اللہ پڑھ کے کلی کرایا کرتی تھی، منہ دھلوایا کرتی تھی، ہاتھ میں قاعدہ پکڑا کے فتح العلوم بھیجا کرتی تھی، اس کے آنے سے پہلے ناشتہ تیار کیا کرتی تھی، بسم اللہ میں صدقے میں واری جاؤں کہہ کے کپڑے پہنایا کرتی تھی، جوتے کے تسمے باندھنا سکھایا کرتی تھی، پھر انگلی پکڑ کر آیت الکرسی پڑھ کر دروازے تک چھوڑ کے آیا کرتی تھی، پھر تیرا بچہ دروازے تک جاتا، پھر تو دور دور تک دیکھ کے اس کے لیے رو رو کے دعائیں کرتی تھی، تیرے بچے کو عمل کا ناشتہ تو مل گیا، لیکن مقدس ماں اللہ اکبر تو نے اپنے بچے کو دعاؤں سے محروم کر دیا ہے۔ ناراض ہو کے بیٹھی ہے، اجی میرے سے کام نہیں ہوتا، مجھے نوکرانی لا کے دو، میں تو بچے پیدا کر کے تھک گئی، پیٹ پڑوا کے تھک گئی، مجھے نوکرانی لا کے دو۔ اللہ اکبر، گھر کے برتن دھلوا نوکرانی سے، کپڑے دھلوا نوکرانی سے۔ میری بیٹی میں تجھے پیار کا سبق دے کے جاؤں گا، اس ممبر پر بڑا ذمہ داری والا ممبر ہے اور بڑا معتبر ممبر ہے، اس 60 سال کے اندر پتہ نہیں کون آئے کون گئے، کہ دیکھ قاری فتح محمد صاحب، قاری عبد الرحیم صاحب، کن کن اللہ والوں کے نام لکھے ہوئے اور کون کون اللہ والے، اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والے، مخلوق کے دلوں کو اللہ کی طرف پلٹنے والے بیٹھے ہیں۔ اے میری بچی، اے میری بہن، اللہ اکبر، پورے گھر کے جالے نوکرانی سے اتروا، کلیل پروے کہ ہم نوکرانی سے لگوا، لیکن اپنے شوہر کے کپڑے خود دھویا کر، برتن خود دھویا کر، ناشتہ خود بنایا کر۔ اللہ اکبر، مولوی جی کیوں؟ میں سنت خدیجہ تجھے بتا رہا ہوں، 20 نوکرانیاں اماں خدیجہ کے گھر ہوا کرتی تھی، جب کالی کملی والے حجرے کا پردہ ہٹا کے آتے تو بڑھڑی خدیجہ اٹھ کے کہتی سونے محمد آ گئے، ساری نوکرانیوں کا کہتی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بوڑھی عورت تسلی لے کے آٹا گونتی، حضور دیکھتے رہتے، خدیجہ سے کہنا نہ سونے، تیری خدمت کے لیے اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے، آٹا گونتی، سالن تیار کرتی، کولی پیالی میں سالن ڈال کے روٹی کا جنگیر لے کے جب چلتی، اللہ اکبر، آسمان والے بھی دیکھ کے اس کر اٹھتے۔ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ اپنی ہانڈی، اپنی چولہا، اپنی روٹی لے کے چلنے لگی، سرکار دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اماں کبھی کپڑوں کو، کبھی اپنی چال ڈھال کو، کبھی چادر کو ٹھیک کرے۔ حضور علیہ السلام سے بالآخر پوچھ لیا کیوں ہنس رہے ہو؟ آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے جبرائیل ہنسا رہا ہے۔ کملی والے اس وقت جبرائیل کیوں آیا؟ خدیجہ تجھے چولہے کے آگے بوڑھی عورت کو بیٹھ کے روٹیاں پکاتی دیکھ کر اللہ اتنا خوش ہوا، تو محمد کی خدمت کر رہی، خدا نے جبرائیل کو اللہ اکبر تیرے پر اپنا سلام دے کے بھیج دیا ہے۔ پھر بھی تو اسلام آباد میں جا کے روئی، میری مرضی میرا جسم، تیرے اس کڑوے بول نے پوری معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تیرے اس کڑوے بول نے مدینے مکے کے دروازے بند کر دیے، تیرے اس کڑوے بول نے سکول کالج بند کروا دیے، تیرے اس کڑوے بول نے مسجدیں بند کروا دی، مدرسوں میں لوگوں کی اکثریت کو کم کر دیا۔ اے میری بچی، ہمارے پہ ترس کھا، محلے والوں پہ ترس کھا، بوڑھوں پہ ترس کھا، استادوں پہ ترس کھا، پیروں پہ ترس کھا، پاکستان کی عوام حتیٰ کہ اللہ کی مخلوق پہ ترس کھا۔ ایک مرتبہ مصلی پر بیٹھ کے اسے رو کے دکھا دے، ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے دکھا دے، تہجد کے وقت سر کج کے دکھا دے، سجدے میں پڑھ کر کہہ دے اللہ میری توبہ، یہ تیرا جملہ اتنا وزنی ہے، خدا کی قسم اللہ ساری مخلوق کی اذیت کو رحمت میں تبدیل فرما دے گا۔ حلال کماؤ حلال کھاؤ، بس آخری بات۔ حضرت عمر نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے مٹھی مروڑ کے، بہو کی جرت نہیں دادے کو منع کرے، بیٹے کی جرت نہیں باپ سے ہاتھ چھڑائے، کھول مٹھی، پوتا مٹھی نہیں کھول رہا۔ حضرت عمر نے یوں گھور کے دیکھا، ننگے پیر ہے، ننگا سر ہے، انگلیوں کو کھینچا، دادی نے نہیں کہا کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ پوتے نے کھولا، اس دور کا دینار، آج کے دور کی چونی۔ دادا یہ ہے، اپنی گھر والی سے کہا تو نے دی؟ کہ عمر اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو آج تیرے پیٹ میں روٹی جاتی، عمر پیسے کوئی نہیں تو آٹا کہاں سے لاتی؟ پوتے سے کہا تو نے دی؟ کہ ابا تیرے پیر میں جتی کوئی نہیں تو مجھے خرچی دے گا۔ بہو سے کہا تو نے؟ اللہ اکبر، سر جھکا کے بیٹھ گئی، گھر کا کونا چھرانے کے نیچے دیکھ لو میرے پاس کچھ نہیں، بتا کہاں سے آئی؟ چاچا ابو موسیٰ عشری نے دی۔ حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا، حضرت ابو موسیٰ عشری کے دروازے پر زوردار دھاڑ سے دروازہ بجایا۔ ابو موسیٰ عشری دروازے کی جھیری میں سے دیکھ رہے،
عمر خالی ہاتھ آیا یا ہاتھ میں درہ لے کے آیا ہے؟ واہ عمر، اللہ اکبر، ہاتھ میں درہ لے کے آیا۔ میرے عزیزو دروازہ کھولا، عمر جی کیا بات ہے، عمر جی کیا بات ہے؟ ابو موسیٰ سلام جواب بعد میں، پہلے بتا میرے بچے کو چونی تو نے کیوں دی؟ ابو موسیٰ عشری مسکرائے، عمر یہ بات تھی، تو نے تو اللہ اکبر ہمارا سانس ہی نکال دیا، یہ بات تھی۔ بیت المال میں آڑ کباڑ جمع تھا، کچرا جمع تھا، عمر صفائی کرنے کا ارادہ کیا، میں نے جالے جولے اتارے، جھاڑو کے تنکے سے میں نے بیت المال کے کونے کھانچے سے مٹی نکالی، کچرا نکالا، یہ چونی کوڑے میں پھدکتی چھپکتی ادھر کو آ گئی، تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا، میں نے کچرے میں سے چونی اٹھا کے تیرے پوتے کو دے دی، چیز کھا لے گا۔ حضرت عمر نے یوں نہیں پوچھا وہ کچرا کہاں ہے، دے گھر جلانے کے کام آئے گا، کہا تو نے چونی دی کہاں؟ حضرت عمر وہیں ہوئے، اپنے سر سے ماما مبارک اتارا، اپنی جھولی میں رکھا اور منہ پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ آسے پاسے کے لوگوں نے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ حضرت عمر کو آ کے کہنے لگے، عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے، کوئی موت میت جنازہ تو نظر نہیں آ رہا، عمر مدینے پر کس نے حملہ کرنے کا کہہ دیا؟ کہ نہیں عمر پھر آج بچوں کی طرح کیوں رو رہا ہے، ایسے رو رہا ہے لگتا ہے کوئی تیرے سے جدا ہو گیا۔ کہا ہاں ابو موسیٰ سے پوچھو مجھے کملی والے سے جدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، ابو موسیٰ کی چیخ نکلی، عمر بتا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا بیت المال میں لوگوں کا پیسہ، تجھے امین بنایا گیا، تو نے تیری جرت کیسے ہوئی، لوگوں کا پیسہ تو نے میرے پوتے کے ہاتھ میں دے دیا، قیامت کا دن ہوگا حضور کے حوض کوثر پہ جاؤں گا، فرشتہ ادھر سے کھینچ کے خدا کے سامنے نہ کھڑا کر دے، اللہ کہے عمر تجھے نبی کے حوض کوثر پہ بعد میں جانے دوں گا، پہلے بتا لوگوں کا پیسہ تیرے خاندان کی رگوں میں کہاں سے آ گیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ابو موسیٰ میرے پر احسان کر، یہ چونی واپس لے لے، اگر میرے خاندان میں چلی گئی کیا پتا اس چار آنے کے پیچھے عمر کو ساری زندگی کی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ کھا گئے کھا گئے کھا گئے، اپنوں کا کھا گئے غیروں کا کھا گئے، ہذا من فضل ربی ہذا من فضل ربی۔ کھڑے ہو کے کہہ رہے کینہ پرور کی بخشش کوئی نہیں، کتنی مرتبہ تمہیں معراج کی رات یہ پیغام سنایا، نبی پرور ہے کینہ پرور کی شب برات کی رات پیغام سنایا، کینہ پرور کی بخشش کوئی نہیں۔ مسجد کے اندر داخل ہوئے، مولوی صاحب 8 دن ہو گئے کلین ویکیوم نہیں لگایا، کلین تو صاف کروا دیا کرو، 15 بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں، انہیں کیا کرنا ہے، ہٹ حرام ہے، انہیں قرآن ہی پڑھتے ہیں کھا پی کا، خبردار خبردار ان کی شان میں انگلی نہ اٹھا ورنہ اللہ دنیا میں سے توڑنے میں دیر نہیں کرے گا۔ یہ ہٹ حرام کوئی نہیں ہے، کالی کملی والے کے مہمان ہیں، گھر چھوڑا قرآن کے لیے، در چھوڑا قرآن کے لیے، ماں باپ کا ماحول چھوڑا قرآن کے لیے، بہن بھائیوں کی خوشیاں چھوڑی قرآن کے لیے، گھر کے درد پلو چھوڑے، مدرسے کی دال روٹی کھائی قرآن کے لیے، خبردار خبردار ان پر اگلی نہ اٹھائیو ورنہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ ہو سکے تو ان کو دیکھ کے کہا کر اللہ میرے بچوں کو بھی ایسا بنا دے۔ اوے ویرا آج میرا عزیزو جس سے پوچھ لو کہتا دعا کرو جی، دعا کرو، کیا کرو؟ فوجی کی وردی مل جائے، کیا کرو؟ 22واں گریڈ مل جائے، کیا کرو؟ ڈاکٹر کی ڈگری مل جائے۔ اللہ کہتا اے بے عقلا، جو چیزیں تیری جوتیوں کے نیچے جو مٹی ہے اس کے صدقے سے میں کافروں کو دے رہا ہوں، ان چیزوں کو تو کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ سایہ میں کیا مانگوں؟ اور میں اٹھا میرا نبی انہیں دعا میں مانگنے کا بھی طریقہ بتلا، کیا مانگنا چاہیے؟ اور میں ہاتھ اٹھا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ظالمہ تو اپنے بچے کو چپڑاسی بنا رہا ہے، میں نے تو دنیا کا امام بنانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ او ظالم تو مانگ، مال نہ مانگ، مال ہوتا ہے۔ ہم نے رئیسوں کے جنازے کوٹھیوں سے اس ٹوٹتے دیکھے، عزت میں، شہرت میں، ووٹ میں، نوٹ میں اگر کامیابی سکون ملتا تو اللہ کی قسم کوئی امیر میرے عزیز و زہر کی گولیاں نہ کھاتا۔ اے لوگو اللہ نے عزت رکھی اخلاقی زندگی میں، ازواجی زندگی میں، جس کا گھر بھلا اس کا در بھلا، جس کا در بھلا اس کا اندر بار بھلا، مسکرا کے جنت میں جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جس کا گھر رونے والا ہو گیا اور بد اخلاق عورت اور بد اخلاق بیوی اور گھر کے اندر ہر وقت کل کل بک بک رونا ہو گیا، وہ روتا ہوا قبر میں جائے گا، روتا ہوا قبر سے اٹھایا جائے گا۔ 4 بچے امی ابو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ایک کہہ رہا اب تو گاڑی ہونی چاہیے، دوسرا کہہ رہا نہیں موٹر سائیکل ہونا چاہیے، میں بھی لوں گا۔
بیٹی کیا ہونا چاہیے؟ بیٹے نے کہا میں 11ویں کلاس میں ہوں، لیپ ٹاپ ہونا چاہیے۔ بچی کہنے لگی میرے پاس بھی موبائل ہونا چاہیے، 35,000 کا مارکیٹ میں بک رہا ہے۔ 4 افراد فرشتے یوں یوں کر کے دیکھتے رہے، ان کے منہوں کو تکتے رہے، نیچے سے جھانکتے رہے۔ کا موبائل ہونا چاہیے، لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، اوپر کمرہ ہونا چاہیے، علیحدہ بیڈ ہونا چاہیے۔ گھر کے 10 افراد میں سے کسی کی زبان سے نہیں نکلا کہ قبر میں جاتے وقت حلال کا کفن ہونا چاہیے۔ کوشش نہیں کرتے کامیاب ہو کے مرنے کی، دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور جس کی کامیابی کے وعدے اللہ نے کر رکھے اس کے پیچھے دوڑتے کوئی نہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ نصاب پڑھو قرآن کے اندر اپنا۔ بس آج سارا مجمع، میں تمہیں بچوں سلام کرتا ہوں۔ کاموکی میں میرے عزیزو 18-19 نومبر کو ربیع الاول کا اجتماع تھا۔ اللہ اکبر، ایک بچہ حافظ قرآن آیا، میں نے اس کے سر پہ پگڑی باندھی۔ سامنے سے سامعین میں سے ایک بندہ بولا دعا کرو جی ڈاکٹر دا پتر ہے ڈاکٹر بن جائے۔ میں نے یوں کر کے دیکھا، میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر بن جائے۔ پتہ نہیں خطیبانہ انداز تھا، تمہیں پسند آئے یا نہ آئے۔ میں نے کہا پترا کا جی مولوی جی۔ میں نے کہا تیرے جوتے کہاں ہیں؟ کہا وہ پڑے ہیں۔ میں نے کہا اٹھا کے تولا، بچہ سہم گیا۔ وہ کہنے لگی چک لیا۔ سارے میری طرف حیران ہو کے دیکھنے لگے۔ وہ اپنا کوئی 4-5 نمبر کا چھوٹا سا جوتا لایا، میں نے مجمع کے سامنے ہاتھ میں پکڑا، اسے اوپر سے نہیں اسے نیچے سے میں نے چومنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم ڈاکٹر کی ڈگری ڈاکٹر کے کام آئے گی، تیرا پھٹا ہوا جوتا خدا کی قسم قیامت کے دن مخلوق کی بخشش کے کام آئے گا۔ تجھے پتہ ہے اگر یہ جوتا پہن کر تو چنیوٹ کے قبرستان کے پاس سے گزر جائے، اللہ کو جو علم تیرے سینے میں محفوظ کیا، اللہ کو اس سے اتنا حیا ہے کہ قبرستان کے پاس سے تو گزر جائے، اس کی برکت سے اللہ ساری قبر والوں کا عذاب قبر معاف فرما دیتا ہے۔ آخری بات اس مدرسے کی طرف داری کر کے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے 61 سالہ رزلٹ آپ کے سامنے پیش کیا۔ 10,000 محمد کے غلام بنا کر، 10,000 محمد کی خادمہ بنا کر یہاں سے روانہ کر دی۔ اور چلو 10,000 میں 1,000 نے تو مدرسے بنائے ہوں گے، 10,000 میں تو چلو 400 نے مدرسے بنائے ہوں گے۔ اللہ کی قسم حاجی صاحب، آپ نے 1,000 دیا، آپ نے 5,000 دیا، 54-58 دی، کس نے 50 روپے دیے۔ تم نے 1 سال کے بعد کہا حضرت جی آپ نے ہمارے پیسوں کا کیا کیا؟ ہم نے 300 کے قریب حافظ اور عالم بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دیے۔ حاجی صاحب جو آپ نے 5,000 دیا تھا، جو گندم کی بوری دی تھی، ہم نے اسے گھل نہیں لگائی، ہم نے اسے بیچا نہیں ہے۔ تیری گندم کی بوری پر اتنی محنت کی کہ آج قرآن کا حافظ بنا کے تیرے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر یہ آپ کا تعاون صحیح جگہ لگا تو میرے عزیزو آج نیت کرو، ڈٹے رہیں گے، کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ میں، خیرات میں، چر میں، قربانی میں، عطیات میں، غمی میں، خوشی میں، اس مدرسے کے ساتھ ساتھ ہر مدرسے کے ساتھ انشاءاللہ جی جان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، پکی باتیں کریں گے، مائیں بہنیں بھی کہہ دو انشاءاللہ۔ ختم نبوت کی چوکیداری ہوتی رہے گی، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، ہمیشہ قادیانیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، ختم نبوت کا نعرہ لگا کر حضور کا سینہ ٹھراتے رہیں گے اور قادیانیوں کا سینہ جلاتے رہیں گے۔ 5 مرتبہ کو ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، ختم نبوت۔ یہ نوکری میں اپنے کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی بہن بھائیوں کو ختم نبوت کی نوکری میں، حضور کی ختم نبوت کی نوکری میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی شامل کر لو۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن ووٹنگ ہوگی، کوئی کسی جماعت کے ساتھ ہوگا، ختم نبوت کا چوکیدار حوضے کوثر پر آمنہ کے لال کے ساتھ ہوگا۔ کرتے ہو نوکری انشاءاللہ؟ کون کرے گا چوکیداری حضور کی ختم نبوت کی؟ صحابہ کی غلامی کون کرے گا؟ مساجد مدارس کے لیے کون مال جان لگائے گا؟ کل کشمیر ڈے تھا، ہاں جی، اور ساری ریلیاں نکل رہی تھی، کس کے لیے؟ کشمیر کی بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے۔ تم بھی چاہتے ہو افغانستان کی طرح کشمیر بھی اسلامی ریاست بن جائے اور افغانستان کی طرح ملک پاکستان بھی ریاست اسلامی بن جائے؟ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے میرے عزیزو؟
اس وقت کشمیر کے مسلمان، پوری دنیا کا کفر انہیں لالچ دے رہا ہے، اور اس وقت کشمیر کے مسلمان نہایت پریشان ہیں، حکمران پریشان ہیں۔ ان کا صرف قصور یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر انہوں نے اللہ کے نظام کو قائم کیا ہے۔ مسلمانوں، تم زکوٰۃ دینے کے لیے رمضان کا انتظار کر رہے ہو کہ رمضان میں زکوٰۃ دیں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ سردی کا موسم ہے، اس وقت حالات ہیں، کتنی میرے عزیزو پاکستان کے اندر ٹیمیں کام کر رہی ہیں، کتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ ہمارا کسی پارٹی سے ووٹنگ کے سلسلے میں یا مذہبی فرقہ واریت پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم عذرائے ہمدردی انسانیت کے ناطے، کشمیر ہو، فلسطین ہو، حرم ہو، بنگلہ دیش ہو، برما ہو، پاکستان کی سرحدوں میں جو پہاڑوں کے دامن میں برف کے سائے میں رہ رہے ہیں، ہمارا تعاون ہر ایک کے ساتھ تیار ہے۔ زکوٰۃ، مال، عشر، قربانی، چرمائے قربانی، عطیات، اپنی حلال کمائی میں سے حصہ دے بھی رہے ہیں، انشاءاللہ دیتے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ دیتے رہو گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اور ملک پاکستان اسلامی ریاست ہے، اللہ نے کلمے کے صدقے یہ ملک پاکستان ہمیں دیا۔ جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح ہمیں اپنے پاکستان کی خوشیوں اور سالمیت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب اس ملک پر کڑا وقت آوے تو کیا الحمدللہ افواج پاکستان کے شانہ و شانہ مل کر اس ملک کے تحفظ کے لیے جان مال کی قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو اسلام، اسلام، ملک پاکستان، ملک پاکستان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 1 منٹ کی میں اپنے وقت میں سے وقت بچایا، یہ 2 فقیر، ایک دمے کا مریض، ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی، عبد المنان تمہارا جانا پہچانا ہے، ایک ٹانگ